صاحب سندھ میں وہ جو ایک پارٹی کے لندن میں بیٹھے جو قائد صاحب ہیں وہ بن کر سندھ میں حکومت کرنا چاہ رہے ہیں. چونکہ پرفارمنس ان کی ختم ہو چکی ہے، کام بھی انٹرنیٹ پہ پھینک دیا گیا اور اس کے اوپر بھی اور کئی پچھلے دنوں سے بڑے لسانی بنیادوں پہ اور بلوچستان جیسے نوگو ایریا قسم کے ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. رینجرز پہ 3 حملے ہو چکے ہیں، سیٹ اپس پہ. کمبر شداد کوٹ میں 2 لوگوں کو مار دیا گیا کہ یہ وہ زبان بولتے تھے. لاڑکانہ میں ایک موچی کو مار دیا گیا کہ وہ زبان بولتا تھا. ایک ہوٹل والے کو مار دیا گیا کہ اس کا اس تعلق اس صوبے سے نہیں تھا. مطلب عجیب و غریب ایک صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری صورتحال جو سندھ میں لسانیت کی بوئی جا رہی ہے اس کے ذمہ دار مراد علی شاہ صاحب ہیں. مراد علی شاہ صاحب سندھ میں وہ جو ایک پارٹی کے لندن میں بیٹھے جو قائد صاحب ہیں وہ بن کر سندھ میں حکومت کرنا چاہ رہے ہیں. چونکہ پرفارمنس ان کی ختم ہو چکی ہے، گورننس ان کی کرمنل ہے، کرپشن کی زبان زد عام پر ہے. تو مراد علی شاہ صاحب اس وقت چاہ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے سندھ میں لسانیت کا بو بو کر، سندھ کارڈ کھیل کر، سندھ کے عوام کو محروم تصور کرا کر سندھ پہ اپنا اقتدار کو طول دی جائے. اور وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور پیپلز پارٹی کے نظریے سے بھی میرے خیال ہے باہر جا رہے ہیں. جس انداز سے وہ ہر معاملے کے اندر وہ سندھ کارڈ کھیل دیتے ہیں. افسران کا معاملہ بھی ہو تو کہتے ہیں کہ سندھ پر حملہ ہو گیا، سلیبس کا معاملہ ہو کہتے ہیں سندھ پر حملہ ہو گیا، لاک ڈاؤن لگے کہتے ہیں سندھ پر حملہ ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب ایک سندھ کارڈ کی بنیاد پر سندھ کو ایک ریاست کی طرح چلا رہے ہیں. مراد علی شاہ صاحب سندھ میں فیڈریشن کو کمزور کرنے کا باعث بن رہے ہیں. مراد علی شاہ صاحب ایک صوبے کی طرح نہیں، اس کو ریاست اپنی سمجھ کر ہر چیز اپنی مرضی سے کرنا چاہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے مطلب ان کو پتہ ہونا چاہیے یہاں سمندر کوئی بیچ میں نہیں ہے. نہ یہ مجیب بننے کی کوشش کریں، نہ یہ وہ لاپتہ قائد بننے کی کوشش کریں. سندھ کے عوام محب وطن ہے. سندھ کی میں جس اسمبلی میں بیٹھا ہوں وہاں سے قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی اور قرارداد پاکستان بھی سائیں جی ایم سعید نے پیش کی تھی. تو مراد علی شاہ صاحب جو گندا کھیل کھیل رہے ہیں سندھ کے عوام میں محرومیوں کو پیش کر کے، سندھ کی عوام کو لڑا کر، اور اچانک جو یہ لسانی بنیادوں پر جو قتل و غارت گری سٹارٹ ہوئی ہے اس کے ذمہ دار مراد علی شاہ کی کرپشن ہے، ان کی زیادتی ہے. اور جو سندھ کے نوجوانوں کو بھڑکا رہے ہیں وہ کہ جی بڑی زیادتی کر دی آپ کے ساتھ. پانی کی شارٹیج ہوتی ہے وہ کہتے ہیں سندھ پہ حملہ ہو گیا. میں کہنا چاہتا ہوں اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ویسے بھی اور کراچی میں بھی دیکھا جائے تو کل کی تاریخ میں بھی 2 ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں. ایک ہمارے سیکٹری صاحب کو بار ایسوسیشن کے ان کو ٹارگٹ کر کے قتل کر دیا گیا ہے. کرنگی میں ٹارگٹ کلنگ ہو گئی ہے. میرے حلقے کے اندر بہت برے حالات ہیں. کراچی میں بینک ڈکیتیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں. تو یہ روٹیشن پالیسی پہ تو لڑتے رہے، لیکن میں سب ان کو اپنی مراد علی شاہ کرپشن پالیسی کو چھپانے کے لیے روٹیشن پالیسی کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. اور اس وقت سندھ پولیس کے رونے روتے افسروں کے اوپر عوام کی جان و مال کی تحفظ نہیں ہے. اور دوسری بات، اس سب کی آڑ میں چور دروازے سے ایک بڑا کرپشن کا گورکھ دھندا سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. مراد علی شاہ صاحب نے، سندھ گورنمنٹ نے جیسے پہلے بھی بہت بڑے ایک لینڈ کمیٹی بنائی تھی، جسٹس زاہد قربان الوی صاحب کو اس کا سربراہ بنایا تھا، اور اس لینڈ کمیٹی نے کیا کیا گل کھلائے. آج بھی پتہ ہے کہ اس وقت بھی 4 دن پہلے فیصلہ ہے کہ پچھلے 1 سال میں جتنے چالان پاس ہوئے ہیں، منظور ہوئے ہیں، وہ سب 2 نمبر تھے. مطلب آج گورنر صاحب یہ جو نسلہ کے مسئلے کو ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈ بنا کر پیچھے یہ 39 لاکھ ایکڑ جس کا میں رونا رو رہا ہوں تقریباً 1 سال سے، یہ اس کو سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں. جو 14 سال کے اندر سندھ کی زمینوں کو 28 لاکھ فارسٹ کی زمین، 10,29,000 جو جعلی کھاتے رکھے انہوں نے ریکارڈ جلنے کی آڑ میں، 89,000 ایکڑ کراچی کی، اور اس کے علاوہ اب تو بڑھ چکی ہے. 1 سال پرانا ریکارڈ ہے جو کہ سپریم کورٹ میں جمع ہے. یہ سندھ کی 39 لاکھ ایکڑ کو جو غیر قانونی طریقے سے سندھ گورنمنٹ کی کنائنمنٹ سے قبضے کی گئی، سازی کی گئی. صاحب سندھ میں وہ جو ایک پارٹی کے لندن میں بیٹھے جو قائد صاحب ہیں وہ بن کر سندھ میں حکومت کرنا چاہ رہے ہیں. چونکہ پرفارمنس ان کی ختم ہو چکی ہے، کام بھی انٹرنیٹ پہ پھینک دیا گیا اور اس کے اوپر بھی اور کئی پچھلے دنوں سے بڑے لسانی بنیادوں پہ
اور جی بلوچستان جیسے نو گو ایریا قسم کے ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. رینجرز پہ 3 حملے ہو چکے ہیں, سیٹ اپس پہ. کمبر شداد کوٹ میں 2 لوگوں کو مار دیا گیا کہ جی یہ وہ زبان بولتے تھے. لاڑکانہ میں ایک موچی کو مار دیا گیا کہ وہ زبان بولتا تھا. ایک ہوٹل والے کو مار دیا گیا کہ اس کا اس تعلق اس صوبے سے نہیں تھا. مطلب عجیب و غریب ایک صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری صورتحال جو سندھ میں لسانیت کی بوئی جا رہی ہے, اس کے ذمہ دار مراد علی شاہ صاحب ہیں. مراد علی شاہ صاحب سندھ میں وہ جو ایک پارٹی کے لندن میں بیٹھے جو قائد صاحب ہیں, وہ بن کر سندھ میں حکومت کرنا چاہ رہے ہیں. چونکہ پرفارمنس ان کی ختم ہو چکی ہے, گورننس ان کی کرمنل ہے, کرپشن کی زبان زد عام پر ہے. تو مراد علی شاہ صاحب اس وقت چاہ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے سندھ میں لسانیت کا بو بو کر, سندھ کارڈ کھیل کر, سندھ کے عوام کو محروم تصور کرا کر سندھ پہ اپنا اقتدار کو طول دی جائے. اور وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور پیپلز پارٹی کے نظریے سے بھی میرے خیال ہے باہر جا رہے ہیں. جس انداز سے وہ ہر معاملے کے اندر وہ سندھ کارڈ کھیل دیتے ہیں. افسران کا معاملہ بھی ہو تو کہتے ہیں کہ سندھ پر حملہ ہو گیا, سلیبس کا معاملہ ہو کہتے ہیں سندھ پر حملہ ہو گیا, لاک ڈاؤن لگے کہتے ہیں سندھ پر حملہ ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب ایک سندھ کارڈ کی بنیاد پر سندھ کو ایک ریاست کی طرح چلا رہے ہیں. مراد علی شاہ صاحب سندھ میں فیڈریشن کو کمزور کرنے کا باعث بن رہے ہیں. مراد علی شاہ صاحب ایک صوبے کی طرح نہیں, اس کو ریاست اپنی سمجھ کر ہر چیز اپنی مرضی سے کرنا چاہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے مطلب ان کو پتہ ہونا چاہیے یہاں سمندر کوئی بیچ میں نہیں ہے. نہ یہ مجیب بننے کی کوشش کریں, نہ یہ وہ لاپتہ قائد بننے کی کوشش کریں. سندھ کے عوام محب وطن ہے. سندھ کی میں جس اسمبلی میں بیٹھا ہوں وہاں سے قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی, اور قرارداد پاکستان بھی سائیں جی ایم سعید نے پیش کی تھی. تو مراد علی شاہ صاحب جو گندا کھیل کھیل رہے ہیں سندھ کے عوام میں محرومیوں کو پیش کر کے, سندھ کی عوام کو لڑا کر, اور اچانک جو یہ لسانی بنیادوں پر جو قتل و غارت گری سٹارٹ ہوئی ہے, اس کے ذمہ دار مراد علی شاہ کی کرپشن ہے, ان کی زیادتی ہے. اور جو سندھ کے نوجوانوں کو بھڑکا رہے ہیں وہ کہ جی بڑی زیادتی کر دی آپ کے ساتھ. پانی کی شارٹیج ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں سندھ پہ حملہ ہو گیا. میں کہنا چاہتا ہوں اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ویسے بھی اور کراچی میں بھی دیکھا جائے تو کل کی تاریخ میں بھی 2 ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں. ایک ہمارے سیکٹری صاحب کو بار ایسوسیشن کے, ان کو ٹارگٹ کر کے قتل کر دیا گیا ہے. کرنگی میں ٹارگٹ کلنگ ہو گئی ہے. میرے حلقے کے اندر بہت برے حالات ہیں. کراچی میں بینک ڈکیتیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں. تو یہ روٹیشن پالیسی پہ تو لڑتے رہے, لیکن میں سب ان کو اپنی مراد علی شاہ کرپشن پالیسی کو چھپانے کے لیے روٹیشن پالیسی کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. اور اس وقت سندھ پولیس کے رونے روتے افسروں کے اوپر عوام کی جان و مال کی تحفظ نہیں ہے. اور دوسری بات, اس سب کی آڑ میں چور دروازے سے ایک بڑا کرپشن کا گورکھ دھندا سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. مراد علی شاہ صاحب نے, سندھ گورنمنٹ نے, جیسے پہلے بھی بہت بڑے ایک لینڈ کمیٹی بنائی تھی, جسٹس زاہد قربان الوی صاحب کو اس کا سربراہ بنایا تھا, اور اس لینڈ کمیٹی نے کیا کیا گل کھلائے. آج بھی پتہ ہے کہ اس وقت بھی 4 دن پہلے فیصلہ ہے کہ پچھلے 1 سال میں جتنے چلان پاس ہوئے ہیں, منظور ہوئے ہیں, وہ سب 2 نمبر تھے. مطلب آج گورنر صاحب یہ جو نسلہ کے مسئلے کو ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈ بنا کر پیچھے یہ 39 لاکھ ایکڑ جس کا میں رونا رو رہا ہوں تقریباً 1 سال سے, یہ اس کو سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں. جو 14 سال کے اندر سندھ کی زمینوں کو 28 لاکھ فارسٹ کی زمین, 10,29,000 جو جعلی کھاتے رکھے انہوں نے ریکارڈ جلنے کی آڑ میں, 89,000 ایکڑ کراچی کی, اور اس کے علاوہ اب تو بڑھ چکی ہے. 1 سال پرانا ریکارڈ ہے جو کہ سپریم کورٹ میں جمع ہے. یہ سندھ کی 39 لاکھ ایکڑ کو جو غیر قانونی طریقے سے سندھ گورنمنٹ کی کنائنمنٹ سے قبضے کی گئی سازی کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.